نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کتاب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے موضوعات لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ بندے رہنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرا آج کا موضوع ہے خیبر کی فتح۔ خیبر ایک بڑا قصبہ تھا، اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی حویلیاں، کھیت اور باغات تھے۔ یہ یہودی مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور اسلام کے خلاف سازش کرتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ 150 کلومیٹر کا ہے۔ حدیبیہ سے تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک یا اس سے کچھ کم مدت تک یعنی ذی الحجہ 6 ہجری کے آخر تک مدینہ ہی میں رہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم فرمایا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے۔ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہیں بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو، مال غنیمت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صباح بن ارفز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہمراہ تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا جب عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا، ایسے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ میرے منہ سے یہ کلمہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہی کلمہ ہے جو تم نے پڑھا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خیبر کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو چیختے چلاتے میدانوں اور کھلی جگہوں میں نکل آئے اور پکار اٹھے محمد ایک زبردست لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ یہودیوں کی تعداد وہاں تقریباً 10,000 تھی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان ان سے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت بھی حیران ہو کر کہہ رہے تھے حیرت ہے، کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ان قلعوں میں سے سب سے پہلے ایک قلعہ نطوات کی توجہ فرمائی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بھی بنوائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن خیبر میں رہے اسی مسجد میں نماز ادا فرماتے رہے۔ اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زریں پہن رکھی تھی اور گھوڑے پر سوار تھے۔ رسول اللہ کے گھوڑے کا نام ضرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نیزہ اور ڈھال بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو پرچم دیا، وہ پرچم اٹھائے آگے بڑھے، انہوں نے زبردست جنگ کی لیکن ناکام لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم ایک دوسرے صحابی کو دیا، وہ بھی ناکام لوٹ آئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ کی دیوار کے نیچے تک پہنچ گئے لیکن اوپر سے مرحب نامی یہودی نے ان کے سر پر ایک پتھر دے مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ کی دیوار کے قریب انہوں نے بہت سخت جنگ کی تھی۔ جب بالکل تھک گئے تو اس قلعے کی دیوار کے سائے میں دم لینے لگے۔ اسی وقت اوپر سے مرحب نے پتھر گرا دیا۔ قلعہ نطوات کے لوگ 7 دن تک برابر جنگ کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلتے رہے۔ پڑاؤ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگراں بناتے۔ شام کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ واپس آ جاتے، زخمی مسلمان بھی وہیں پہنچا دیے جاتے۔ رات کے وقت ایک دستہ لشکر کی نگرانی کرتا، باقی لشکر سو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نگرانی کرنے والے دستے کے ساتھ گشت کے لیے نکلتے۔ کئی روز تک جب قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آج میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ پیٹھ دکھانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ اعلان سنا تو ہر ایک نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرچم اسے دے، مگر پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور دونوں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، چنانچہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کی آنکھیں دکھنی آئی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کوئی نہیں میرے پاس لے آئے۔ تب حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ گئے اور انہیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی آنکھوں میں اپنے لعاب دہن ڈالا۔ لعاب کا آنکھوں میں لگنا تھا کہ وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی بھر میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحت فرمایا اور ارشاد فرمایا جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت علی پرچم کو لہراتے ہوئے قلعے کی طرف روانہ ہوئے، پھر قلعے کے نیچے پہنچ کر انہوں نے جھنڈے کو نصب کر دیا۔ قلعے کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے انہیں دیکھ کر پوچھا تم
کون ہو؟ جواب میں انہوں نے فرمایا میں علی ابن طالب ہوں۔ اس پر یہودی نے کہا تم لوگوں نے بہت سر اٹھا ہے، حالانکہ حق وہی ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ پھر یہودی قلعہ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے اور ان میں سے سب سے آگے ہرش تھا اور ایک مرحب کا بھائی تھا۔ وہ ایک مرحب کا بھائی تھا، یہ شخص اپنی بہادری کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ اس نے نزدیک آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وار روکا اور جوابی حملہ کیا۔ اس دونوں کے درمیان تلوار چلتی رہی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خون میں نہلا دیا۔ اس کے گرتے ہی مرحب آگے آیا اور اپنے بھائی سے زیادہ بہادر اور جنگجو تھا۔ آتے ہی اس نے زبردست حملہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ڈھال ان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ مرحب اس وقت زرہیں پہنے ہوئے تھا، 2 تلواریں لگا رکھی تھی اور امامے بھی 2 پہن رکھے اور ان کے اوپر خود پہن رکھا تھا۔ دیکھنے کے لیے خود میں آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ کر رکھے تھے، اس لیے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس میں 3 پھل لگے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا اور ان کی آنکھوں کی تلوار اسے کاٹتی چلی گئی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسر آگے آیا۔ وہ آگے آ کر للکارا، کون ہے جو میرا مقابلہ میں آئے گا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے آگے آئے اور اسے ٹھکانے لگا دیا۔ خیبر کی جنگ ہو رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا نام اسود رائی تھا اور وہ یہودی تھا۔ ایک شخص کا غلام تھا، اس کی بکریاں چراتا ہوا اس کی طرف آ گیا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طور پر اسلام کی خوبیاں بیان فرمائی اور اسے قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد یہ اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مسلمانوں کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خوش قسمت تھے، نہ کوئی نماز پڑھی اور نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا اور پھر بھی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران مسلمانوں کو کھانے کی تنگی ہو گئی اور بھوک سے بے حال ہو گئے، لیکن لوگوں نے اس تنگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی اے اللہ ان قلعوں میں سے اکثر قلعوں کو فتح کر کے اس میں رزق اور گھی کی بہتات کر دے۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا یہ موضوع یہاں پہ ہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے